اور آج یہ جملے ہمارے معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں کہ جی ہم جی کو جی کرتے، بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں۔ آقا فرماتے لیس الواصل بالمکافی، یہ کوئی بندہ نہیں ہے جو جی کو جی کرتا ہے۔ جی کو جی تو یہ ہے کہ کوئی تجھے رشتہ تیرے سے توڑے تو اس کا ہاتھ تھام لے، کوئی تجھے گالیاں دے تو اس کو دعائیں دے، کوئی تیرے لیے بد دعائیں کرے تو اس کے لیے خیر کی دعا کرے، کوئی تیرے لیے گڑھا کھود رہا ہو تو اس کے لیے راستے صاف کر رہا ہو۔ آقا علیہ السلام کی ساری زندگی، آپ کی سیرت اسی چیز سے بھری ہوگی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، میرا دل کرتا ہے یہ واقعہ میں اپنی ہر مجلس میں ذکر کیا کروں، میری کوشش ہوتی ہے، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ میں 3-4 جمعے کے بعد اس واقعہ کو ضرور، واقعہ افک، ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، آقا کو تکلیف ملی، منافقین نے اپنی پوری سازش کی، صحابہ پریشان، امہات المومنین پریشان، صدیق کائنات پریشان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 مہینے کے بعد اعلان برات کیا۔ ان منافقین کے نرغے میں چند مسلمان بھی پھنس گئے تھے، ان میں حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹی پر تہمت لگانے والا ہے، اللہ کے پیغمبر کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کرنے کا سبب بن گیا، اور غریب مسکین محتاج ہے، اور اس گھر کا خرچہ وہ فرد چلا رہا ہے جس کی بیٹی پر تہمت لگا رہا ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، لیکن انسان تھے، جذباتی ہو گئے، فرمانے لگے اللہ کی قسم آج کے بعد مصطح کے گھر میں کچھ نہیں جائے گا۔ کچھ نہیں سوچا مصطح نے، مصطح کو خیال نہیں آیا میرا اس کا ایک رشتہ تھا، پھر پیغمبر کی وہ بیوی تھی، میری وہ بیٹی ہے، پھر ماہانہ اس مصطح کو میں خرچہ دیتا ہوں، وہ یہ ایک چیز ہی سوچ لیتا، اس نے کیسے یہ بات کر دی اور میری بیٹی پر تہمت لگا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ماں جی عائشہ کی عظمت کو بیان کیا، وہاں فوراً یہ تربیت بھی کی، فرمایا صدیق کسی اہل فضل، اہل حکمت، اہل حق کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ قسمیں اٹھائیں کہ آج کے بعد میں کسی کے ساتھ نیکی نہیں کروں۔ ہم تو دنیا میں آئے نیکی کرنے کے لیے ہیں، موقع مل جائے، کیا ہی عظیم وقت ہے کہ مومن کو نیکی کرنے کا موقع میسر ہے۔ اور پھر فرمایا اب ذہن میں یہ بات ہے کہ مصطح نے بہت بڑا کام کر دیا ہے، فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کیا کرو، درگزر کیا کرو، کوئی زیادتی کر جائے نرمی کر لیا کرو۔ اے اللہ کیوں؟ فرمایا اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تم یہ نہیں پسند کرتے کہ تم رب کے بندوں کو معاف کرو، رب تمہیں معاف کرتا جائے۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی علیہ السلام کے پروانے صدیق کھڑے ہوئے اور میں انی احب ان یغفر اللہ لی، اللہ صدیق تو یہی پسند کرتا ہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازار سے گزر رہے تھے تو ایک یہودی کے ساتھ تھوڑی سی چپکلش ہو گئی، بات بگڑ گئی، تو بڑے تحمل مزاج تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اس نے کوئی گالم گلوچ کی، نازیبا الفاظ کہے، خاموش رہے۔ اچھا جب ہی اس نبی علیہ السلام بھی اچانک وہاں آ گئے، اب یہودی نے نبی علیہ السلام کو، جیسے ہوتا ہے کہ معزز شخصیت، اور پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ تو ان کا تعلق جیسا تھا کچھ چھپا نہیں ہے، تو اس نے اور زیادہ یہودی نے نا گالم گلوچ اور نازیبا الفاظ استعمال کرنے شروع کر دیے۔ ابو بکر صدیق سے گوارا نہیں ہوا، اچھا میرے بارے میں اتنا تو کوئی نہیں، اللہ کے پیغمبر کا حیا کر لیتا، تو آپ نے چند ایک الفاظ اس کو کہے، نبی علیہ السلام وہاں سے چل دیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے یہ لڑائی جھگڑا معاملہ چھوڑا اور نبی علیہ السلام کے پیچھے، یا رسول اللہ وہ مجھے برا بلا کہہ رہا تھا، مجھے وہ گالم گلوچ کر رہا تھا، میرے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر رہا تھا، آپ کھڑے تھے، میں دیکھ رہا تھا، آپ مسکرا رہے تھے، اور جیسے ہی میں نے اس کو جواب دیا، اور جواب بھی اس لیے دیا کہ آپ کے احترام کا حق یہ ہے کہ یہ اب زبان بند کر لے، اور اس کو یہ حیا نہیں آئی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مجلس میں موجود ہے اور یہ بول رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق میں تجھے کیا بتاؤں، جب تو خاموش تھا تو میرے مسکرانے کی وجہ یہ تھی کہ
کہ اس برائی کا جب تو بدلہ برائی سے نہیں دے رہا، اللہ کا فرشتہ تیرے حق میں رحمت کی دعا کر رہا تھا اور اس کے لیے سیم اسی طرح کی بد دعا کر رہا تھا، اور میں مسکرا رہا تھا کہ اللہ کے بندوں میں یہ حوصلے، یہ ہمت اللہ نے میرے صدیق کو بھی دی ہوئی ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دے رہا۔ جیسے ہی آپ نے خود نمٹنے کی کوشش کی، فرشتہ واپس چلا گیا۔ جہاں رحمت کے فرشتے نہ ہوں وہاں میں محمد نے کیا کام کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔